اس سے گزشتہ جو لانگ مارچ ہوا بلکہ وہ لیاقت باغ سے فیض آباد تک کا جو مارچ کیا گیا تو اس میں ایک شخص نے بتایا کہ فیض آباد کے قریب مری روڈ کے اوپر یہ اس شخص کی آپ بیتی ہے جس نے براہ راست آقا و مولا کی عزت ناموس میں پہرا نہیں دیا بلکہ جو آپ جیسے حضور کے غلام گھروں سے نکلے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے ان کی اس نے ادنا سے خدمت کی اور سنے پھر اس کو ملا گیا اور بندہ کہنا جناب میں غریب بندہ میں چوکیدار مری روڈ فیض آباد کے مقام کے قریب ایک پلازا ہے اس پہ چوکیدارہ کرتا ہے 10-15 ہزار کا ملازم اور کہنا جناب جب آپ لبیک والے سارے آئے نا اور ظالموں نے ظلم کی انتہا کی شیلنگ کی برسات ہوگی شیلنگ اتنی حضور کے غلام بیہوش ہونے لگے تو کہتا جی 4 یا 5 لڑکے کچھ لڑکے جوان کہتے جی میرے کو پلازے میں آئے اس طرح اور آتے ساتھ ہی وہ 1-2 بیہوش ہو گئے اور 3-4 جو ہیں ان کی حالت تو وہ کہتا ہے اتنی دیر میں نے دیکھا کہ پیچھے سے پولیس والے بھی آ کے ان کو ڈھونڈنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے کہتا جناب دکانیں تو ساری لگی ہوئی تھی تو ایک دکان پلازے میں خالی تھی میں نے اس پلازے کا اس دکان کا تالا توڑا اور جو وہ حضور کے غلام تھے ان کو میں نے شٹر اٹھا کے تو اس دکان کے اندر بند کر کے شٹر نیچے کر دیا کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد پولیس والوں نے پھیرا مارا ان کو ملے نہ وہ واپس ہو گئے کہتے ہیں جناب تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد بچوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے شٹر اندر سے اٹھایا تو میں کھولیا تو بچے میں کہتے ہیں جناب ہمیں آگے جانے دیں کہتے ہیں میں انہوں نے پانی دیا کہتے ہیں نہیں پانی نہیں چاہیے بس ہمیں آپ آگے آنے دیں ہمیں آپ جانے دیں جس مقصد کے لیے ہم آئے اب جناب بات یہاں ختم وہ بچے آگے چلے گئے تو فضل ناموس سے رسالت کے لیے اور بندہ کہتا ہے میں جناب صبح جس کا مالک ہے اس میں فون کیا بلا لیا اس مالک نے کہا بھی ہاں تیری ڈیوٹی ہے چوکیداری دی تو دکان کا تالا کیوں ٹوٹیا کہتا جی میں نے صحیح اس کو بات بتائی کہ محافظ ناموس سے رسالت آئے سے حالت غیر تھی بیچارے بیہوش تھے تو ان کو میں نے پناہ دی کہتا ہے اس ظالم نے مجھے دنیا دار سے اس میں نے کہا تیرے تے 30,000 روپے جرمانہ یہ یاد رکھنی ہے کتنا جرمانہ جی 30,000 کہتا جناب میں گیا گھر کے اندر میری زندگی کی جمع پونجی جو تھی نا میں نے اپنی بیوی کو کہا اس نے پیسے نکالے تو وہ 30,000 ہی تھے کہنے جی وہ 30,000 میں لے کر آیا رات ڈیوٹی سے پہلے 30,000 آ کے میرے مالک کو جمع کرایا میں کہا جناب پہلو میرا جرمانہ کہنے رات ڈیوٹی کی ڈیوٹی کا جانے کے بعد صبح نماز فجر کے بعد جب میں گھر پہنچا جا کے میں سویا کہتا ہے کہ میں سویا میرے نصیب جاگے آقا و مولا میری خواب میں تشریف لیا کہتا جی میں سویا میرے نصیب جاگے آقا و مولا حضور علیہ السلام مجھ فقیر غریب کی خواب میں تشریف لے آئے حضور نے فرمایا میرے غلام اب تو نے پریشان نہیں ہونا تو نے جو 30,000 دیا اس کا ایک روپیہ ہم نے اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرما لیا اب بتاؤ کہ کتنے بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے کتنے بڑے چوکیدار اور کتنے بڑے سرمایہ دار کتنے اربوں پتی لوگ آپ نے بھی دیکھے ہونے آج تک کسی کا روپیہ قبول نہ ہوا وہ تو صرف دلیل کوئی نہیں اور آخر کیا وجہ ہو بندہ چوکیدار 30,000 تنخواہ بھی نہ ہو اور جمع پونجی بندہ دے جائے تو 30,000 دے جانے کے بعد حضور خود خواب میں آ جائے یہ کس طرح ممکن یہ پہ جو حضرت امیر مجاہدین نے آپ نے جو شعر فرمایا تھا نا منار پاکستان میں کہ جنہ یار خرید جا کیتا امول نہ ہوندیا اتھے ہوتی دوئے جہانی بلے اللہ تبارک تعالیٰ میں پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے لبیک لبیک